وسيلا ومحمدا ومصليا ومسلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. رواه الإمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں ثمر چھوڑ کر. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ پر چند گفتگو کروں گا. آپ کی توجہ میری طرف رہے گی، انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. اب باری اماموں کی آتی ہے. اللہ رب العزت نے چاروں اماموں میں سب سے بڑا رتبہ مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیا ہے. حضور پاک کا فرمانے عالی شان ہے. حضور پاک فرماتے ہیں: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور پاک فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ. جی ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ. اس کے بعد کہا کہ صحابہ کا زمانہ بہتر زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ بہتر زمانہ. ان تین زمانوں کو دعائیں ہمارے پیغمبر نے دی ہیں. نمبر 1 حضور پاک کا زمانہ، وہ سن 10 ہجری تک ہے. نمبر 2 صحابہ کا زمانہ، وہ 110 ہجری تک ہے. نمبر 3 تابعین کا زمانہ، وہ 210 ہجری تک ہے. ایک سن 80 ہجری. نمبر 2 سن 70 ہجری. نمبر 3 سن 60 ہجری. 80 کا قول جمہور کا ہے، 70 کا قول حماد کا ہے اور 60 کا قول امام سمعانی رحمہ اللہ کا ہے. اگر ہم سن 80 ہجری کا قول لے لیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے 30 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے. اگر 70 کا قول لے لیں تو 40 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے. اور اگر 60 کا قول لے لیں تو 50 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے. اب ان کی وفات پر آتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کب ہوئی ہے. اس پر مورخین کے اتفاق کے فرماتے ہیں 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اب یہ وہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ تابعین کا زمانہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش بہتر زمانے کی، وفات بہتر زمانے کی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم سے ثابت ہے. مجھے قرآن کریم بتاتا ہے، سورت نمبر 62 سورۃ الجمعہ آیت 3 بتاتی ہے: وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. یہ آیات اتری، عربی نہیں عجمی آئیں گے. اٹھاؤ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم. اس آیت کے تحت امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جلد 2 کے صفحہ 727 پر لکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ آیات اتری، عربی نہیں عجمی آئیں گے، صحابہ نے گویا کہ صحابہ نے حضور پاک کو سوالیہ نظروں سے دیکھا. اللہ پاک اس آیت میں کس عجمی کی بات کرتے ہیں؟ آپ صحیح بخاری کھولیں،
آپ کی مرضی صحیح مسلم کھولیں، آپ کی مرضی ابن حبان کی صحیح ابن حبان کھولیں، آپ کی مرضی ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ کھولیں، آپ کی مرضی اور ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء کھولیں، آپ کی مرضی حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حضرت مالک ابن سنان ابن وہب، پیغمبر کے ان چاروں صحابہ سے روایت موجود ہے، حضور پاک نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لو کان الایمان بالثریا، بخاری کی روایت ہے، لو کان الدین بالثریا، مسلم کی روایت ہے، لو کان العلم بالثریا، حلیہ کی روایت ہے، لتناولہ رجال او رجل من ہؤلاء من ابناء اہل الفارس، حضور پاک نے فرمایا ہاں ہاں ابو ہریرہ، اللہ نے فرمایا ہے عربی نہیں عجمی آئیں گے، یہ سلمان فارسی، اس کی قوم سے، اس کی اولاد سے، فارسی لوگوں سے، عجمی لوگوں سے کوئی شخصیت آئے گی، اور اگر وہ علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا وہ اتار کر نیچے لائے گی۔ اب ثریا ستارے تک جانے والا کون ہے؟ میں نے سائنس کی تحقیق کو اٹھایا، جغرافیہ کے علم کو اٹھایا، مجھے علم الجغرافیہ بتاتا ہے مریخ کا نام یہ ثریا ستارہ ہے۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق، ناسا کی ریسرچ کے مطابق مریخ زمین سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر موجود ہے، وہاں سے علم لانے کے لیے عجمی کی بات کی ہے۔ اب وہ عجمی کون ہے؟ تو میں نے دنیا میں دیکھا ہے 4 بڑی شخصیات ہیں، 4 بڑے افراد ہیں جنہوں نے صحابہ کے بعد امت کی رہبری، امت کی رہنمائی کی ہے۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ ہے، نمبر 2 امام مالک ہے، نمبر 3 امام شافعی ہے، نمبر 4 امام احمد ہے رضی اللہ عنہم۔ ان چاروں میں وہ کون ہے؟ تو میں نے دیکھا امام احمد کے قبیلے کا نام بنو شیبان ہے، شیبانی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے بھائی، یہ تو مراد نہیں ہو سکتے۔ میں نے امام شافعی کو دیکھا محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے، مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے بھائی، یہ بھی مراد نہیں۔ میں نے امام مالک کو دیکھا، مالک ابن انس رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام بنو اصبہی ہے، اصبہی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے؟ تو میں نے محدثین کے دروازے پر دستک دی ہے، مجھے امام المحدثین علامہ جلال الدین سیوطی کی طبیعت الصحیفہ بتاتی ہے، مجھے امام المحدثین ابو یوسف دمشقی سالی کی عقود الجمان بتاتی ہے۔ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے لوگوں، سینکڑوں سال پہلے حضور پاک نے جس عجمی کی، جس فارسی کی بات کی ہے اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے۔ اور میرا امام وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ پاک قرآن کریم میں کرتے ہیں، حضور پاک اپنے فرمان میں کرتے ہیں، محدثین اس کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھنا، میں ایک مزید روایت پڑھنے لگا ہوں۔ مسلک شافعی کے سب سے بڑے ترجمان ابو یوسف دمشقی سالی نے بھی اس روایت کو جگہ دی ہے۔ اس کے علاوہ مسند الفردوس دہلوی میں امام فردوس دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو جگہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور پاک کا فرمان عالی شان ہے، جب 150 ہجری آئے گی اللہ دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی کو اٹھا لیں گے۔ مورخین کا اتفاق ہے 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ دنیا سے گیا ہے، اور میں نے اس امام کو مانا ہے جو صحابہ کا شاگرد ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، رویتن بھی تابع ہیں، روایتن بھی تابع ہیں۔ رویتن کا معنی صحابہ کی زیارت کرنے والا، اور روایتن کا معنی ان سے حدیث سن کر امت تک پہنچانے والا، اور تابع کے لیے حضور فرماتے ہیں لا تمس النار رانی او رآ من رآنی، صحابی پر جہنم کی آگ حرام، تابع پر جہنم کی آگ حرام۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابع ہیں۔ آپ کہیں گے جی مان لیا، پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے، حوالہ جات کیا ہیں؟ ہاں میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ اٹھائیے طبیعت الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، علامہ جلال الدین سیوطی کی، آپ کی مرضی
آپ اٹھائیے عقود الجمان فی مناقب نعمان ابو یوسف دمشقی سالی کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے مناقب ابی حنیفہ و صاحبی امام ذہبی کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے محدث عبد الرشید نعمانی کی مکانۃ الامام اعظم ابو حنیفہ آپ کی مرضی، آپ اسی کا حاشیہ اٹھائیے امام عاشق بلند شہری کا آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے مستد امام حسکفی رحمہ اللہ کی آپ کی مرضی، آپ اسی کا حاشیہ اٹھائیے تنسیق النظام ملا حسن سملی کا آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے جامع المسانید امام خوارزمی کی آپ کی مرضی۔ ان تمامی کتب کا خلاصہ سمری میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ تمام حضرات فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ نے جس صحابہ کو دیکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے جس صحابہ سے پڑھا ہے، ان کے حوالے جات ان حضرات نے لکھے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں 70 صحابہ کا زمانہ امام ابو حنیفہ نے پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت امام ابو حنیفہ نے کی ہے، 8 صحابہ سے علم حدیث امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے۔ آؤ وہ کون ہے؟ پیغمبر کے صحابی انس بن مالک امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن حارث بن جس الزبیدی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن ابی اوفا امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن ابی حبیبہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن حارث عبداللہ بن ابی اوفا امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ پیغمبر کے صحابی معقل بن یسار امام ابو حنیفہ کے صحابیہ عائشہ بنت اجرت امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ امام صاحب نے ان صحابہ سے پڑھ کر سن کر سمجھ کر روایت امت کو دی ہیں۔ آپ کوئی پوچھے آپ سے کیا پڑھا، میں روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ امام موفق ابن محمد نے المناقب الموفق میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھے میرے استاد پیغمبر کے صحابی انس بن مالک نے فرمایا، ان کے استاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرْزِقْتُمْ كَمَا يُرْزِقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ لوگوں، بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو، توکل سیکھنا چاہتے ہو، اس کی ریہرسل کرنا چاہتے ہو، اللہ پر توکل کرنا کیسا، اللہ پر بھروسہ کرنا کیسا، کہا جاؤ درختوں کے اوپر ان گھونسلوں کو دیکھو جن پر پرندوں کے بچے پنپتے ہیں۔ جب ان کے والدین، ان کے ماں باپ صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں، تغدو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کی کوئی جاب نہیں ہوتی، ان کی کوئی نوکری نہیں ہوتی، ان کا کوئی آفس نہیں ہوتا، وہ جاتے ہیں اللہ کے توکل پر، اللہ کے بھروسے پر، خود بھی کھاتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں، اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں۔ ہاں امام حسکفی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، امام یعقوب ابن ابراہیم القاضی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حججت مع ابی سنۃ 16، 16 سال میری عمر تھی، ابو نے کہا حج پہ چلیں، فاذا نحن بمکہ، جب ہم مکہ پہنچے، رجل حولہ رجال، ایک شخص کے سامنے کئی بندوں کا مجمع تھا۔ میں نے ابو سے پوچھا من ھذا الرجل، بندہ کون ہے، مجمع کون ہے؟ ابو نے فرمایا یہ پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن حارث بن جس الزبیدی ہے۔ میں نے ابو سے پوچھا کیا چیز ہے اس کے پاس، مجمع جمع ہے؟ ابو نے فرمایا اس کے پاس وہ حدیثیں ہیں جو انہوں نے ڈائریکٹ حضور پاک سے سنی ہیں۔ میں نے ابو سے کہا فدنا من، مجھے اس کے قریب کیجیے۔ ابو نے مجھے اس کے قریب کیا، فرأیتہ وسمعتہ، میں نے اس کی زیارت کی، اس سے حدیث سنی، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پاک کا یہ فرمان عالی شان سنا رہے تھے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ لوگوں علم فقہ حاصل کرو، 2 نعمتیں ملے گی۔ جی کون سی نعمت ہے؟ اللہ پاک غموں کی ٹینشن نہیں دیں گے، دوسری وہ اللہ پاک رزق وہاں سے دیں گے جہاں امید بھی نہیں۔ ایسی 22 روایتیں، ایک دو نہیں 22 روایتیں امام اعظم ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ صحابہ سے سن کر امت تک پہنچائی ہیں۔ 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 تنزیل دین، نمبر 2 تکمیل دین، نمبر 3 تمکین دین، نمبر 4 تدوین دین۔ نمبر 1
تنزیل دین، اس کا کیا معنی؟ اللہ پاک نے دین کو اتارا۔ نمبر 2 تکمیل دین، کیا معنی؟ حضور پاک پر دین مکمل ہوا۔ نمبر 3 تکمیل دین، کیا معنی؟ صحابہ نے دین کو مضبوط کرایا۔ ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ جی ہاں، ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھ کر لکھ کر امت کو دے دیا۔ بیمار بخت ابی حنیفہ میں مجھے ایک مریض ملا، کہنے لگا حنفیوں تم ایک جملہ کہہ کر گستاخی کر جاتے ہو۔ میں نے کہا دلیل کی دنیا میں سمجھا دے، میں رجوع کر لوں گا۔ کہنے لگا تم کہتے ہو جو کام صحابہ نہ کر سکے امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ کیا ہے، یعنی دین لکھوا کر امت کو دیا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں، ادھر آ مجھ سے سن، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ جو کام شاگرد کرے وہ استاد سے بڑھ جاتا ہے، میں تجھ سے پوچھنے لگا ہوں، مجھے ذرا جواب دینا۔ حضور پاک پر قرآن اترا 21ویں پارے کا پہلا صفحہ کہتا ہے پیغمبر کو لکھنا نہیں سکھایا، پیغمبر لکھ نہیں سکتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا صحابہ حضور سے بڑھ گئے تھے؟ ابھی تو نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پیٹ کا مسئلہ، یہ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ پہ بکواس کرتے ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہو، کیا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا ہاں ہاں، ادھر آ تجھے منہ مانگی موت دیتا ہوں۔ اٹھاؤ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1092۔ حضرت عمر ابن عاص فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، اذا حکم الحاکم اجتہد ثم اخطا فلہ اجر۔ اگر مجتہد آدمی اجتہاد کرے درست ہو تو اجر ملتے ہیں، اگر مجتہد سے خطا ہو جائے ایک اجر پھر بھی ہے۔ تیرا منہ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے جب انہوں نے سب سے پہلے جو کتاب حدیث پر پڑھی ہے وہ کتاب پڑھی ہے جسے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بخاری پر آئیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف باب قائم کرتے ہیں۔ پہلا باب کیف کان بدر البیع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا الحمیدی۔ یہ حمیدی کون ہے؟ وہ عبداللہ بن زبیر المکی، حاشیہ میں موجود ہے، ان کا نام عبداللہ بن زبیر المکی مکہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کا پہلا حمیدی ہے۔ یہ کون ہے؟ بدر البیع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام عبدالرزاق بن الحمام الصنعانی کے وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری شروع کریں میرے امام کے شاگردوں سے، صرف شروع ہی نہیں، جاتے جاتے حوالے کریں میرے امام صاحب کے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ بخاری کے آخر پر آئیے، کتاب التوحید و رد علی الجہمیہ باب نمبر 93 آخری کھولیے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ یہ پورا باب امام بخاری قائم کرتے ہیں۔ آگے روایت آئے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم۔ آگے حدیث لائے ہیں۔ یہاں امام بخاری پانچ امتی لائے ہیں، 5واں صحابی 4 عام امتی ہیں۔ پہلا احمد بن اشکاب، دوسرا محمد بن فضیل، تیسرا عمارہ، چوتھا ابو زرع وہ اسمہ حریم، حاشیہ میں ہے ان کا نام حریم ہے۔ یہ چاروں کون ہیں؟ کھولیے الکواکب الدراری امام کرمانی کی 25ویں جلد شرح کرمانی اٹھائیے، فرماتے ہیں فی لطائف الاول، پہلا علمی نکتہ یہ ہے اربعۃ کلہم کوفیون۔ امام بخاری شروع کریں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے، ختم کریں حوالہ امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ صرف یہی نہیں، اسی بخاری میں فضل بن دکین یہ استاد امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں آپ اٹھائیے، اسی صحیح بخاری میں ضیاء بن مخلد یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں
ابو حفص کبیر یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں ابو عاصم النبیل یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں ابو عبد الرحمن المخری یہ امام بخاری کے استاد ہیں، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں شیخ مکی بن ابراہیم یہ امام بخاری کے استاد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ آپ چاروں اماموں پر آئیے، کھولیے تاریخ بغداد۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں انی رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعل ذهبا لقام بحجتی۔ اوے بچہ، جانتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ امام مالک آپ فرما دیں۔ کہا ذرا ہاتھ لگا، یہ کیا ہے؟ جی لکڑی کا ستون ہے۔ کہا پھر دیکھ، کہا لکڑی، کہا تسلی کر، کہا لکڑی کا۔ کہا اگر تیرا واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑتا، دلیل کی دنیا کا وہ بادشاہ ہے، اگر دلیل کی دنیا میں ثابت کرنے پہ آتا تو اس لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر دیتا۔ امام مالک فرماتے ہیں نمبر 2، اس امت کے تیسرے بڑے امام امام شافعی جسے محمد بن ادریس الشافعی کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں من اراد ان يعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فان الناس كلهم عیان علیہ۔ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ علم میں، دین میں ماہر بنے، اسے چاہیے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور اس کے شاگردوں کو پکڑے۔ جی کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ دین میں ابا ہے، باقی اس کی اولاد ہے۔ عیان علیہ، دین میں ابا ہے، ابا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا